نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله العظیم۔ سورۃ التغابن مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ابتدائی طور پر اپنی حمد و ستائش، اپنی تسبیح و تقدیس اور اپنے علم اور قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ دن کامیابی اور ناکامی کے ظاہر کرنے کا دن ہے۔ پھر ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور قرآن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جسے اللہ ان مصیبتوں میں اپنی ذات کا بھروسہ اور اعتماد عطا فرما دے، توکل عطا کر دے، یعنی ایمان کامل عطا کر دے، تو وہ کامیاب ہے۔ جس سے یہ توکل یعنی ایمان چھن جائے یا ملے ہی نہ، وہ ناکام ہے۔ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تقوی اختیار کرو اور درست سمت کو اختیار کرو۔ یہ ہدایات ہیں اس پارے کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ دیکھیے جی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ بار بار اس پہ بات ہو چکی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفات ہیں، یعنی غیر محدود تعریف، ہر طرح کی حمد و ستائش اسی کے لیے ہے، اور ہر طرح کا اقتدار اور بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، یعنی کوئی تو مومن ہوا اور کوئی کافر ہوا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی تقسیم 2 طرح سے کی ہے۔ ایک وہ طبقہ جو اللہ کو ماننے والا ہے، دوسرا وہ طبقہ جو اللہ کو نہیں ماننے والا۔ قیامت میں جزا اور سزا بھی اسی تناسب سے یا اسی تقسیم کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ جو ماننے والا ہے، درست سمت اختیار کرنے والا ہے، وہ جنت کا، اور جو نہیں ماننے والا، غلط ڈگر پہ چلنے والا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے کافر ہیں اور مومن بھی۔ معلوم یہ ہوا کافر کو پہلے رکھا، مومن کو بعد میں رکھا۔ انسانی جو اقدار ہیں، انسانی جو شرافت ہے، انسانی جو عزت ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے تو مومن کو پہلے ہونا چاہیے تھا، کافر کو بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن حالات، قرائن اور واقعات کو دیکھا جائے تو پھر ایسے نظر آتا ہے کہ دنیا میں کفر ہر وقت دندناتا پھرتا ہے، ایمان ہر وقت جو ہے وہ کم تر درجے میں رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے کافروں کو رکھا، پھر مومنوں کو رکھا۔ یہ کافروں والی برادری زیادہ ہے، مومنوں والی برادری کم ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، یعنی حکمت کے طور پر پیدا کیا یا حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائی، یعنی اچھی، خوبصورت۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین صورت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔
انسان کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، جو کھلم کھلا کرتے ہو، اس سے بھی وہ آگاہ ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے بھید سے واقف ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آپ کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے، یعنی اس سے پہلے آپ کی امت سے پہلے جو کافر لوگ تھے، کیا ان کے حالات کی خبر آپ کو نہیں پہنچی؟ کیسے کیسے انہوں نے نافرمانیاں کی اور کیسے کیسے ہم نے ان کو عذابوں میں مبتلا کیا. فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب ہونا ہے. یعنی دنیاوی رسوائی تو ان کو مل گئی، لیکن حقیقتاً جو دکھ دینے والا عذاب ہے یعنی جہنم کا عذاب وہ بھی باقی ہے. ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلهم بالبینات، یہ رسوائی ان کا مقدر کیوں بنی؟ وجہ فرمایا یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ یوں کہتے ابشر یہدوننا، کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں؟ یعنی کیا انسان ہمارا ہادی بنے گا؟ توجہ کیجئے، بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنا یا رسالت کو بشریت کے منافی سمجھنا دونوں ہی تصور غلط ہے، باطل ہے. لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، تو یہ بھلا ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی انسان ہو کر انسانوں کو ہدایت دے گا؟ نہیں، انسانوں کو ہدایت اگر دینی ہی ہے تو اس سے کوئی اعلیٰ درجے کی مخلوق لائی جائے. وہ جانتے نہیں تھے کہ انسان اگر اپنی رب کی ان باتوں اور ان احکامات کی فرمانبرداری شروع کر دے کہ جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ تمام مخلوقات میں سے افضل ہے. وہ اپنی سیاکاریوں بدکاریوں کو مد نظر رکھ کر کے انسان کو تولا کرتے تھے یا نبی کو تولا کرتے تھے. حالانکہ نبی تخلیق میں تو بے شک انسان ہی ہیں، لیکن ان کی صفات، ان کے کارنامے، ان کی سیرت، ان کا کردار وہ عام انسانوں سے بہت بلند و بالا ہے. اس لیے یاد رکھیے، نبی ہوتے رسول ہی نبی ہوتے بشر ہی ہیں، رسول بشر ہی ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں اور عام انسانوں میں اور رسول میں جو واضح فرق ہے وہ ہے صفت نبوت کا. اور صفت نبوت بہت بڑا درجہ ہے، اور پھر اس سے بھی اوپر والا درجہ کیا ہے؟ اولو العزم انبیاء کا. اور اولو العزم انبیاء میں سے بھی جو اوپر والا درجہ ہے وہ ہے رسولوں کا، اور رسولوں میں بھی اولو العزم رسولوں کا ہے. اور ان رسولوں میں، اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے اونچا درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ہے. تو یہ فرمایا کہ پچھلے لوگوں کی جو ذلت الرسوائی کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا سمجھ کر کے مخالفت کر رہے تھے، اپنے اوپر قیاس کر رہے تھے. یاد رکھیے، نبی ہوتے انسان ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں انسان لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں، بلکہ ہم سے کئی ہزار گنا، بلکہ کئی لاکھ گنا اونچے درجے کے ہوتے ہیں. ان کا تو سونا بھی ہماری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں تو انہوں نے ان پیغمبروں کو نہ مانا کہ یہ انسان ہے، ہم نہیں مان سکتے، اور منہ پھیر لیا. اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی، یعنی وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی ان سے بے نیازی کا مظاہرہ کیا. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ ہے ہی بے پرواہ، تعریفوں والا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. دوبارہ اٹھائے؟ قل بلا وربی، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے. کیا کچھ کرتے رہے ہو، فلم چلا دی جائے گی، تمہاری ساری کی ساری ویڈیو چلا دی جائے گی. جیسا ہوتا ہے نا آج کے دور میں، کسی کے خلاف کوئی ثبوت دینا ہو، ویڈیو بنی ہو، تو جب اس سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیا، کہتے ہیں نہیں کیا. یہ بات تم نے کی نہیں کی، معاہدہ کیا نہیں کیا،
پھر وہ ایک فلم چلا دی جاتی ہے، ویڈیو چلائی دی جاتی ہے، اب وہ دیکھتا ہے انگوش بدندہ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہر چیز جو ہے وہ پکچرائز ہو گئی، ہر چیز کو تو ہے وہ قلم بند کر دیا، یہ سین بند کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے ہر عمل اور حرکت کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے، قیامت کے دن تمہیں صرف اٹھایا ہی نہیں جائے گا بلکہ ہر چیز تمہیں بتائی بھی جائے گی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ التغابن۔ اب تغابن کا معنی آ رہا ہے جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، وہ دن کون سا ہوگا؟ ذالک یوم التغابن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے۔ اس دن کو نقصان اٹھانے کا دن کہا گیا۔ اب غور کیجئے گا، کافر کے متعلق تو بات ٹھیک ہے، منافق کے متعلق تو بات ٹھیک ہے، گنہگار جہنم میں جانے والے مومن کے حوالے سے بات بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے اعتبار سے یہ دن کیسے نقصان اٹھانے والا ہوگا؟ یعنی اس دن میں ان کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ نقصان کا کیسے اندازہ ہوگا؟ جواب یہ کہ جناب ان کے لیے بھی نقصان کی بات ہوگی، ظاہر ہوگی۔ کیسے؟ کہ جب ان کے سامنے ان کے اعمال رکھے جائیں گے، وزن اعمال ہو جائے گا، اور یا ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب وہ وزن اعمال کے بعد جنت میں جائیں یا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، جب وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد جب اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھیں گے، اپنے سے اوپر والے جنتی کو دیکھیں گے، تو دل میں حسرت کریں گے کاش کہ دنیا میں وہ فلاں وقت میں ضائع نہ کرتا، فلاں لمحہ میرا ضائع نہ ہوتا، اس میں بھی نیکی کر لیتا، اللہ کو راضی کرنے کا کام کر لیتا، تو آج میرا درجہ یہ نہیں وہ ہوتا۔ اب اس کو ایک حدیث سے سمجھیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن جب قیامت کے دن جنت کے دروازے پر پہنچایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھ، جہاں تیرا قرآن ختم وہاں پر تیرا ٹھکانہ اور منزل ہوگی۔ اب وہ آدمی جو قرآن پڑھتا جائے گا، تو جیسے وہ دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا عمل کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے، اسی ترتیب سے وہ پڑھتا جائے گا۔ اب ایک وہ ہوگا جو ہماری طرح پڑھنے والا ہے، ایک وہ ہوگا جو ہم سے بھی کم پڑھنے والا ہے، ایک وہ ہوگا جو ہم سے اونچا پڑھنے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس سے بھی اونچا پڑھنے والا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اس سے بھی بہت اونچا پڑھنے والا ہے، ابی ابن کعب کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ علی یا ابی، ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، میں پڑھ کے سناؤں؟ ہاں ابی، اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن ابی سے سنیے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میرا نام لے کر کہا؟ ہاں ابی، آپ کا نام لیا گیا، اللہ نے آپ کا نام لیا کہ آپ قرآن پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابی بن کعب نے قرآن پڑھا، صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، رسول اللہ بھی رو رہے تھے۔ اب کہاں ابی ابن کعب کی قرات، کہاں اس زمانے کے قراء کی قرات، باسمانی نے، اور ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کا ورع، اور کہاں آج کے قراء کا ورع و تقوی ہوا ہے۔ یقیناً ان کا تقوی بھی بہت اعلیٰ، لیکن ان جیسا نہیں۔ اس لیے یہ سٹیپس ہیں، یہ درجات ہیں۔ تو ہر درجے والا آدمی اپنے سے اوپر والے درجے کو جب دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھا کردار ادا کرتا تو آج اوپر والا درجہ ہوتا۔ تو اسی لیے کہا ذالک یوم التغابن، وہ دن ہے ہی نقصان اٹھانے کا دن۔ معنی یہ کہ اس دن نقصان کا پتہ چل جائے گا، کس کو کتنا گھاٹا، کس کو کتنا نقصان ہوا۔ گویا کہ یہ دن احتساب کا دن ہے، جس کو کہا گیا یوم الحساب۔ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم اللهم اجعلنا منهم۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، یعنی اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور انہیں جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ پوری جگہ ہے
جنت میں جانے والوں کو کیا کہا گیا؟ یہ بڑی کامیابی ہے. جہنم میں جانے والوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ بڑی ناکامی ہے، بلکہ جگہ ہی بہت بری ہے. یہ تو ناکامی کا کام دنیا میں کر آ گئے، اب جس جگہ جائیں گے وہ جگہ بڑی بری ہے. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ دنیا کے اندر انسان کو کسی بھی طرح کی کسی آزمائش میں اگر مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اب اس آزمائش میں انسانوں کی دو قسمیں ہیں، فمنکم کافر ومنکم مومن. آزمائشوں میں پڑھ کر کے یا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے یا بندہ مومن ہو جاتا ہے. اسی کو وضاحتاً یوں کہا گیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے دل کو ہدایت، یعنی وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت، یعنی اللہ اس کے دل کو ٹھیک سیدھا رکھتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. جس کے دل میں ایمان ہو، پچھلی سورہ مبارکہ میں منافقین کے احوال کو بیان کیا گیا، اس سورہ مبارکہ میں گویا مومن مخلص کی بات کی گئی. جس کا دل پکا مخلص اور مضبوط ہوگا اللہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کا بہترین فیصلہ کرے گا، اور جس کی رہنمائی ہو گئی وہ مومن، وہ کامیاب، اور جس کی رہنمائی نہ ہوئی وہ کافر، وہ ناکام. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. لیکن ان آیات کریمہ میں ایمان کی مضبوطی کی طرف دعوت دی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کی گئی، انحراف سے بچنے کی دعوت دی گئی، رسول کے پیغام، رسول کے بعثت کے مقصد کو بیان کیا گیا کہ مقصد بعثت یہ ہے کہ دنیا کو تعلیم دینا، دنیا کو سیدھے راستے پر لے جانا نہیں. پیغمبر کا کام تعلیم دینا ہے، چلنا نہ چلنا انسانوں کا اپنا کام. آخری بات کہی گئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہی کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اب ان دو آیات کریمہ میں جو بات سمجھائی گئی، دیکھیے انسان اللہ کی ذات سے توکل اور بھروسہ کیوں اٹھا دیتا ہے یا کیوں ختم کر دیتا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کرتا، یا اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے ہدایت کا اس راستے پہ کیوں نہیں چلتا. اس کی وجوہات انسان کا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے ماحول میں دو چیزیں بڑی اہم ترین کاؤنٹ کرتے ہیں، ایک اس کی بیوی، دوسری اس کی اولاد. بیوی اور اولاد یہ وہ دو رشتے ہیں، وہ زمینی حقائق ہیں جو انسان کے ارد گرد ایسے اس کے ساتھ چپٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو یا تو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتے ہیں یا ایک ہدایت یافتہ آدمی کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا، پہلی بات فرمائی کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے ان میں سے بعض، یعنی بعض اولادیں، بعض بیویاں، یعنی بعض آدمیوں کی اولاد یا اولاد میں سے بعض بچے، بعض اولاد ایسی ہے جو خود انسان کے لیے کیا ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں. کیسے دشمن ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے بندہ حلال سے حرام کی طرف چلا جاتا ہے، اطاعت سے نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. یہ اسی طریقے سے بیوی میں سے بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں، یا کسی آدمی کی بیوی، بعض انسانوں کی بیوی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسے ہدایت کے راستے سے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اپنے کردار سے، اپنی خواہشات سے، اپنی ڈیمانڈ سے. انہی چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. مومنو تمہاری عورتوں اور اولادوں میں سے بعض، سارے نہیں، بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بچنے کا مطلب کیا ہے؟ بچنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے غلط تقاضوں پہ پورا مت اترو. ان کے غلط تقاضوں پہ پورا اترو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اور اللہ کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو پھر یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. بس یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک مرد اپنے بیٹے کی شادی میں منکرات سے بچنے کی بات کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی بیوی کھڑی ہو جائے گی، اس کی بچیاں کھڑی ہو جائیں گی. ہاں ہمارا تو ایک ہی بھائی ہے، ہم تو اس کے جی بھر کے جو ہے وہ خوشیاں منائیں گے. باپ کہتے ہیں بیٹا یہ شرعاً جائز نہیں ہے،
غلط ہے، ناجائز ہے، نہیں ابا جی کوئی بات نہیں، ایک دن یہ عمل ہو گیا پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ اب باپ کے سامنے دو راستے، ایک اللہ کے حکموں کو پورا کر کے ان منکرات سے بچنا، دوسرا راستہ یہ کہ اولاد کی بات کو مان کر کے اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دینا۔ تو دیکھ لیں، اگر اللہ کی مانتا ہے تو اولاد دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اولاد کی مانتا ہے تو آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور راہ حق سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یہاں پر ایک اور نصیحت کی گئی ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو درست سمت پہ چلانا چاہتے ہو، وہ نہیں چلتے، وہ تمہارے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے ان کو سمجھاؤ۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا لے کر کے، لٹھ لے کر کے پیچھے پڑ جاؤ، نہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو وَإِن تَعْفُوا، اگر معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی بخشنے والا ہے۔ اللہ بھی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی تمہارے لیے بخشش کے فیصلے کر دے گا۔ گو کہ تم ان کے غلط مطالبے کے سامنے تھوڑا نرم پڑ گئے ہو، لیکن اس نرمی کی وجہ سے اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ ذرا اس کو سمجھیے گا، اس جملے کو سمجھیے گا۔ دیکھیے، نرم پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دو کہ ہاں ٹھیک ہے تم کرو جتنی مرضی بے حیائی کرنا چاہتے ہو، جو مرضی، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے یہ مطالبہ کر کے آپ کی گستاخی کی، دین کی بے ادبی کی، بے احترامی کی، بے اکرامی کی۔ اب انہیں سمجھاؤ، سمجھانے کے بعد اگر وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑ جائیں تو پھر ان سے درگزر بھی کر لو، معاف بھی کر لو۔ ایسا نہیں کہ نہیں تم نے کیا تو کیوں کیا تھا، مطالبہ کیا ہی کیوں تھا، اب تو تمہیں گھر میں جگہ نہیں دوں گا، میں رہنے کے لیے مقام نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، یہ نہ کرنا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ کس بات پر اجر ہے؟ اس آزمائش میں سرخرو ہونے کے نتیجے میں اجر بڑا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکامات کو سنو اور فرمانبردار ہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، خیرا لانفسکم، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ بات سننا، اطاعت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بعض حضرات نے کہا کہ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ کا تعلق صرف انفقوا کے ساتھ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں آگے کہا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یہ جملہ پہلے بھی آ چکا۔ شح میں نے کہا دو چیزوں پر بولا جاتا ہے، ایک حرص پر، دوسرا بخل پر۔ حرص کہتے ہیں کوئی چیز بچ نہ سکے، ہر چیز میرے پاس آ جائے، اور بخل کہتے ہیں جو ہے اس میں سے کوئی چیز جائے نہ۔ تو اس کا میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس کا مفہومی معنی آپ یوں کر سکتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے کہ جناب خود غرض، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو آدمی خود غرضی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ خود غرضی ہے نا جی، آنے کے لیے تمنا ہو اور جانے کے لیے تڑپنا ہو کہ جائے نا، تو یہ خود غرضی ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیت کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ اور نیت نیک کے ساتھ اگر قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا، یضاعف لکم، تمہارے لیے دوہرا اس کا اجر رکھے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرض حسن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے لیے دیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ دیا جائے، دینے والے کو دے کر کے احسان نہ جتلایا جائے، اذیت نہ پہنچائی جائے، ریاکاری کا عنصر نہ ہو۔ یہ 5 باتیں جس قرض میں موجود ہوں، سورہ حدیث میں نے عرض کیا تھا، 5 باتیں جس قرض میں موجود ہوں یا جس رائے خدا کے خرچ کرنے میں موجود ہوں اس کو قرض حسن کہا گیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو قرض حسن دے گا اسے بڑھا کر لوٹایا جائے گا اور اس کی بخشش بھی کر دی جائے گی، واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدر شناس بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز ظاہر؟ بھائی ہر چیز اللہ کے سامنے آیا ہے۔ یہ ظاہر اور پوشیدہ کا معنی ہمارے لیے، کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے سامنے پوشیدہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔